بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الماعون۔ معون کا مطلب چھوٹی موٹی چیزیں ایک دوسرے کو دینا، اس پر کوئی آر نہ سمجھنا اور اس پر کوئی اجرت نہ لینا، اسے معون کہتے ہیں۔ تو یہ جو صورت ہے اس کا پچھلی صورت کے ساتھ کیا رابطہ ہے؟ پچھلی صورت میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ قریش کے اندر قوم پرستی آ گئی تھی، کہ مطلب ہمارا جو پروٹوکول ہے، جو ہمیں قوم دیتی ہے، راستے میں جو ہمیں قوم پروٹوکول ملتا ہے، وہ نہ ہمیں بیت اللہ کی وجہ سے مل رہا ہے نہ اللہ کی وجہ سے مل رہا ہے۔ وہ خود کو بذات خود اس چیز کا مستحق سمجھتے تھے کہ ہم میں کوئی کمال ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ چیزیں مل رہی ہیں، تو ان میں کچھ تکبر آ گیا تھا۔ تو اللہ نے پھر کیا حکم دیا؟ فَلْيَعْبُدُوا، اس تکبر کو، اس قوم پرستی کو دور کرو اللہ کی عبادت کر کے۔ یہ جو دلوں میں تمہارے تکبر آ چکا ہے، قوم پرستی آ چکی ہے، اس کو کیسے ختم کیا جائے؟ فَلْيَعْبُدُوا، بس اللہ کی عبادت کرو۔ جب قوم پرستی آتی ہے نا کسی چیز میں، کسی قوم میں، کہ ہم اچھی قوم ہے، ہم بڑی قوم ہے، تو ساتھ تکبر بھی آ جاتا ہے، ساتھ غرور بھی آ جاتا ہے، اور من پسندی اور خود پسندی، عجب پسندی بھی آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ جب تکبر آتا ہے نا انسان میں، پھر وہ چیزوں کا انکار کرنا شروع کرتا ہے۔ اس لیے کہ تکبر کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ حق کا انکار کرتا ہے۔ وہ ہے نا بطل الحق و غمت الناس، کہ حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر کی علامت ہے۔ تو ان میں تکبر آیا، کس وجہ سے؟ کہ لوگ ہمیں پروٹوکول دے رہے ہیں۔ اللہ نے علاج بتایا، عبادت کرو۔ جب کسی قوم میں تکبر آتا ہے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ چیزوں کا انکار بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ فلاں کا انکار کر، فلاں کا انکار کر، فلاں کو چھوٹا سمجھ، فلاں کو کم کر۔ جو سورۃ الحجرات میں بھی ہم نے پڑھا تھا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ یہ جتنی بھی قومیں ہیں لتعارفوا، جسٹ فار انٹروڈکشن ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تم لوگ اس قوم کو اعلیٰ سمجھ کر دوسرے کو حقیر سمجھنا شروع کر دو، ایسا نہیں ہے۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل، کہ بڑے قبیلے بنائے، چھوٹے قبیلے بنائے، اس لیے نہیں کہ تم تکبر کرو اور عجب پسندی میں آ جاؤ، صرف اس لیے کہ لتعارفوا، تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اب معیار کیا ہے عزت کا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو سب سے زیادہ متقی ہوگا۔ اب اس صورت کے ساتھ کیا ہے؟ پہلے اللہ پوچھ رہے ہیں، کیا آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو جو قیامت کو جھٹلاتا ہے؟ اب قیامت کو جھٹلانا یہ انکار کرنا ہے، اور انکار کس وجہ سے ہوتا ہے؟ تکبر کی وجہ سے، اور تکبر قوم پرستی کی وجہ سے آتا ہے۔ تو پچھلی صورت میں قوم پرستی، تکبر کے رد کے لیے اللہ نے عبادت کا حکم دیا تھا۔ تو اس صورت میں اللہ ان کافروں کے حال بیان کر رہے ہیں، ان قوم پرستی پر رد کر رہے ہیں کہ جو تکبر تم میں پیدا ہوا تھا اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، اس کا کیا نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے، اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس کا پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی قیامت کا انکار کر بیٹھتا ہے۔ اب قیامت کا انکار کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ جب کوئی شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کر دے تو لا محالہ وہ دوسروں پر ظلم کرتا ہے، دوسروں کا حق کھانا شروع کرتا ہے۔ اور جس کے سامنے قیامت نہ ہونا، وہی شخص یہ کر سکتا ہے۔ جس کے سامنے ہو نا کہ قیامت آنی ہے اور میں نے سوال کا جواب دینا ہے، مجھ سے پوچھا جائے گا، تو وہ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، کسی کا حق نہیں کھاتا۔ تو کون شخص کھائے گا؟ جو قیامت سے غافل ہوگا، دوسروں کا حق بھی وہی کھائے گا، دوسروں پر ظلم بھی وہی کرے گا، جس کو یہ پتا میں نے کل کسی کو حساب نہیں دینا۔ تو یہ تکبر میں آ کے انسان کرتا ہے۔ تو اللہ اسی کا ذکر کر رہے ہیں، ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو جو قیامت کو جھٹلاتا ہے، قیامت کا انکار کرتا ہے؟ یاد رکھیں، قیامت کا جو انکار کرتا ہے تو وہ دو چیزوں میں کمی لانا شروع کر دے گا، پہلے حقوق اللہ میں، پھر حقوق العباد میں۔ اللہ نے دونوں کا اس صورتوں میں ذکر کیا ہے۔ جو کیا کرے گا؟ قیامت کا انکار کرے گا، ہاں، یعنی جس کے ہاں قیامت کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے نا، آپ اس کی زندگی کو، اس کے معاملات کو اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں دونوں چیزوں میں کمی آئے گی، پہلی حقوق اللہ میں، دوسری حقوق العباد۔ اب یہاں پہلے اللہ حقوق العباد کا ذکر کریں گے، پھر حقوق اللہ کا۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، اس کا ایک شان نزول بھی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فاتح مصر ہیں، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فاتح شام ہے، اور جو دونوں کے والد ہیں کٹر مشرک ہیں، کٹر کفر پر، دونوں کے والد۔ اور یہ ایسے کفر پر منہ پھٹ آدمی تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے قیامت آئے گی، آخرت میں تمہیں حساب کتاب دینا پڑے گا، تو کہتے لاؤ دکھاؤ، کہاں ہے قیامت، دکھاؤ، پیش کرو۔ قبرستان لے جاتے تھے، تم کہتے مردہ اٹھیں گے قیامت کے دن، اٹھا کے دکھاؤ۔ ایسے منہ پھٹ تھے، ایسے منکر اور کٹر مشرک تھے، اس پر یہ آیت اتری، ارأیت الذی یکذب بالدین۔ اللہ حضور سے فرما رہے ہیں ارأیت، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کیا آپ نے دیکھا، یعنی پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا، یہ مطلب نہیں، اللہ کے علم میں تو ہے۔ یہ عربی کا ایک محاورہ ہے، جیسے پوچھا یار تجھے پتہ نہیں ہے وہ معاملہ کیا ہوا تھا،
اسی طرح اللہ خطاب کر رہے ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا ان کا معاملہ. تعجب میں اللہ خطاب کر رہے ہیں کہ آپ کو نہیں پتہ ان کا معاملہ کیا ہے, اس سے خطاب کر رہے ہیں. تو ارائیتا یہ عربی کا محاورہ ہے, وہ لوگ اسے محاورتاً بولتے ہیں جب کسی چیز پر تعجب کرنا ہو, تب کہتے ہیں ارائیتا, کہ آپ نے نہیں دیکھا, مطلب یہ کہ آپ نے دیکھا ہے, آپ کو معلوم ہے, آپ کے علم میں ہے. تو اللہ بھی رسول اللہ سے اس طرح خطاب کر رہے ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا, ارائیتا الذی یکذب بالدین, اس شخص کو جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے. اب میں نے دو چیزیں بتائی تھی. پہلی بات اس کا شان نزول, کہ ان کے والد جو دونوں کے خالد بن ولید اور عمر بن عاص کٹر مشرک تھے. جب رسول اللہ دعوت دیتے تو سیدھا کہتے کہاں ہے قیامت, لا کے دکھاؤ. اس پر یہ آیت اتری کہ دیکھو قیامت کا انکار کرتے ہیں, آپ نے ان کو نہیں دیکھا. دوسری بات, جو قیامت کا انکار کرے گا اس میں دو چیزیں نظر آئیں گی آپ کو, حقوق اللہ میں کمی, حقوق العباد میں کمی. آئیں حقوق العباد کی طرف. فذلک الذی یدعو الیتیم, بس یہ وہی ہے الذی یدعو الیتیم, جو یتیم کو دھکیلے گا. یاد رکھیں قرآن کا مزاج ہے, جب اچھائی کو بیان کرے گا تو اعلیٰ اچھائی کو بیان کرے گا, اور جب برائی کو بیان کرے گا سب سے گھٹیا برائی کو بیان کرے گا. اس لیے کہ تاکہ ہم اپنے آپ کو چیک کر لیں ہم میں کون سی اچھائی ہے اور کون سی برائی ہے. یعنی جتنی اچھائی ہیں, مثال کے طور پر اللہ اس لیول کی اچھائی کو بیان کرے, لیکن اس سے بڑھ کر بھی کوئی اچھائی ہے تو اللہ نے سب سے اعلیٰ قسم کی اچھائی کو بیان کر دیا کہ اس سے اوپر کوئی اچھائی نہیں ہے, ساری اس سے نیچے نیچے ہے. تو اب ہر بندہ چیک کر سکتا ہے اس میں اعلیٰ اچھائی ہے یا درمیان والی ہے یا سب سے کم اچھائی ہے. اسی طرح جب برائی کو بیان کریں گے, یہ نہیں کوئی چھوٹی برائی بیان کر دی, درمیانی کر دی, سب سے گھٹیا برائی کو بیان کریں گے اس میں ساری برائیاں آ جائیں گی. تو یہاں بھی اللہ جب حقوق العباد کو وہ کھائے گا, حقوق العباد میں سب سے کم تر, جو کم تر آدمی ہے جس کا حق کھانا سب سے زیادہ آسان ہے اور قرآن حدیث کی روشنی میں سب سے زیادہ برا ہے, اس کا ذکر کر رہے ہیں یتیم. کیا کہ اگر کسی کو دھکیلے, کوئی مالدار کو دھکیلے, سمجھ آتی ہے یہ بھی حقوق العباد کی خلاف ورزی ہے. کسی امیر کو دھکیلے یہ بھی سمجھ آتی ہے, لیکن کسی یتیم کو دھکیلنا اس سے بھی زیادہ برا ہے, کیونکہ وہ تو کمزور ہے, وہ تو بیچارہ یعنی یوں کہہ لو کہ اس کے پاس تو کوئی اختیار بھی نہیں ہے, تو اس کو دھکیلنا یہ قرآن حدیث کی روشنی میں کسی اور کو دھکیلنے سے زیادہ برا ہے. تو اللہ سب سے حقوق العباد میں سب سے بڑی کمزوری کو ذکر کر رہے ہیں, سب سے اعلیٰ درجے کی کمزوری کو ذکر. کیا کہا کہ یتیم کو دھکیلتا ہے, اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ دھکے دیتا ہے, دھکے دینے سے مراد یہ ہے کہ اس کو پوچھتا نہیں ہے, اس کا حق کھا جاتا ہے, اس کا مال کھا جاتا ہے, اس کا خیال نہیں رکھتا, اس پہ سایہ شفقت نہیں کرتا. یہ مطلب ہے یدعو الیتیم کا, اس کو دھکیلتا ہے, پرے ہو جائے, بھاگ جائے یہاں سے, یہ مطلب ہے. یہاں ایک اور بات بھی آپ کو بیان کروں, وہ یہ کہ کہا نا کہ یہ وہی شخص ہے کہ جو یتیم کا حق کھاتا ہے. ہمارے ہاں اس طرف ذہن و گمان بھی نہیں ہوگا جب ہم یہ 30واں کرتے ہیں کہ یہ کتنی بری چیز ہے. یاد رکھیں جب کوئی باپ مرتا ہے تو جیسے ہی وہ مرتا ہے اس کے حصے میں جتنی بھی جائیداد ہوتے ہیں آٹومیٹکلی اس کی اولاد کی طرف منتقل ہو جاتی ہے. کسی کو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, کسی کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, یہ شریعت کا حکم ہے. بندہ ادھر مرا, خود بخود اس کی ساری جائیداد اٹھا کے اولاد کے حق میں آ گئی. اب اولاد کیا ہے؟ یتیم. یتیم ہو چکی ہے نا کہ باپ مر گیا ہے. اب ہمارے رشتہ دار آئیں گے, انہی میں سے جو بڑے لوگ ہیں, جو بالغ ہیں, اور دوسرے جو اپنے آپ کو صاحب عقل و شعور سمجھتے ہیں, وہ کیا آ کے کریں گے؟ ان کا مال لیں گے, تیجے کریں گے, 40ویں کریں گے, 10واں کریں گے. سمجھ آئی؟ اب دیکھو بڑا ہے جو بالغ ہے اس کی تو بات ہی الگ ہے. جو نابالغ یتیم ہے, جو چھوٹا بچہ تھا, اس کے حصے میں بھی تو باپ کی وراثت آئی ہے نا. یاد رکھیں آپ اس کے حق سے کوئی مال لے لیں, اس کی اجازت سے بھی لے لیں, تب بھی ناحق ہے. کیوں؟ کیونکہ نابالغ کوئی کسی چیز کی اجازت دے بھی دے تب بھی وہ معتبر نہیں ہوتی, اس لیے کہ اس کی طرف شریعت کا حکم ہی متوجہ نہیں ہے, وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ شریعت کا اس کے اوپر کوئی حکم آئے. تو مثال کے طور پر ایک نابالغ ہے, اس کے پاس مال موجود ہے اور وہ خود کہتا ہے یہ مال لے لو, شریعت میں معتبر نہیں ہے. وہ کہہ بھی دے تب بھی نہیں لے سکتے. کیوں؟ وہ چھوٹا ہے, ابھی اس کے پاس عقل نہیں ہے, اس کے پاس ابھی اختیار نہیں ہے, شریعت متوجہ نہیں ہے. جب بالغ ہوگا تب دیکھا جائے گا. تو اب یہ 30-40 میں کیا ہوتا ہے؟ نابالغ کا مال لیا, یہ اجازت اول تو دیتا نہیں ہے, اس کو کیا پتہ معاملات کا, دے بھی دے تب بھی تو اس کا مال لینا ناحق ہے, حرام ہے. تو اس سے 30 اور 40 کرتے ہیں. تو وہ ایک بذات خود بدعت بھی ہے, اس کے علاوہ ایک یتیم کا مال کھانا بھی ہے. یہ اس آیت میں شامل ہوگا. کیا؟ فذالک الذی یدعو الیتیم, کہ یہ وہی شخص ہے جو یتیم کو دھکیلتا ہے. کیا؟ اس کا حق کھاتا ہے, اس کا مال کھاتا ہے. اس میں وہ 30 کرنے والا, وہ 40واں کرنے والا, وہ 10واں کرنے والا بھی شامل ہوگا, کہ جو یتیم کے مال کو کھا رہا ہے, چاہے اس کا بڑا بھائی کھائے, اس کا رشتہ دار کھائے, اس کے قریبی کھائے, جو بھی کھائے. بدعت جو ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے,
لیکن نابالی کا مال تو کھایا ہے نا، یتیم کا مال تو کھا رہا ہے. سمجھ آ گئی؟ تو اس آیت میں وہ لوگ بھی شامل ہوں گے. آئیں دوسری طرف اس کا شان نزول کیا ہے. فذالک الذی یدعو الیتیم، جو یتیم کو جھٹلاتے ہیں. یاد رکھیں ابو جہل کیا کرتا تھا، جب کوئی آدمی مرنے لگتا نا اس کے جا کے سرانے بیٹھ جاتا تھا اور اس کو کہتا تھا تو مر رہا ہے، مجھے کفیل بنا دے، مجھے ان کا متولی بنا دے اپنی اولاد کا، میں ان کا خیال رکھوں گا. وہ مر جاتا، اس کی ساری اولاد، کیونکہ تھا تو سردار، تھا تو بڑا آدمی، تو وہ لوگ بھی بھروسہ کر لیتے تھے یار ہمارا سردار خیال رکھے گا. تو وہ سارا مال اٹھا کے ابو جہل کے اس میں دے دیتے تھے کہ ہماری اولاد کا خیال رکھنا. اس کے مرنے کے بعد پھر یہ ان یتیموں کو دھکیلتا، جاؤ پرے ہو جاؤ، نکال دے ان کو، ان کے گھروں سے نکال دیتا تھا، سارا مال ہڑپ کر لیتا تھا. ایسے ہی ایک واقعہ حضور کے دور میں بھی پیش آیا. ایک بچے کا مال اسی طرح ابو جہل نے کھینچ لیا. وہ بچہ گیا حضور کے پاس، حضور آئے اور آ کے ابو جہل سے کہا کہ یعنی عرض کی کہ آپ اس کا مال واپس کر دیں. حالانکہ ضدی آدمی ہے، تکبر اور غرور سے بھرا پڑا ہے، لیکن اس وقت جب حضور نے فرمایا اس کے دل میں روب طاری ہو گیا. اور روایات میں آتا ہے کہ اس نے اپنی قوم کے سرداروں کو کہا ہوا تھا جب حضور گزرے نا تو اٹھا نہ کرو ادب میں. حضور کی شخصیت میں ایک ایسا روب تھا کہ کوئی ان کو دیکھ کر بیٹھا نہیں رہ سکتا تھا، کھڑا ہو جاتا تھا. تو یہ بھی کھڑے ہو جاتے تھے. تو ابو جہل نے اپنی قوم کو کیا کیا ہوا تھا، حکم دیا ہوا تھا کہ تم نے کھڑے نہیں ہونا، اس کی تعظیم نہ کیا کرو. اس دن کیا ہوا، جب حضور اس بچے کو لے کر گئے، روایات میں آتا ہے یہ بھی کھڑا ہو گیا. اور نیچے جو قوم کے لوگ دیکھ رہے تھے، کہہ رہا کیسا پاگل آدمی، ہمیں روکتا ہے خود کھڑا ہو جاتا ہے تعظیم میں. تو یہ اس کا حال تھا. تو اس نے مال دے دیا، تو اس طرح یہ مال رفع دفع ہو گیا. اس پر یہ آیت اتری کیا، فذالک الذی یدعو الیتیم. یہ وہی شخص ہے، یعنی ابو جہل بھی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ تمام وہ شخص جو یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ اس آیت میں داخل اور شامل ہوں گے. کیا، جو یتیم کا مال کھاتے ہیں، اس کو دھکیل دیتے ہیں، اس کو رفع دفع کر دیتے ہیں. تیسرا مال ولا یحض علی طعام المسکین، یہ بھی حقوق العباد میں سے. دیکھو قیامت کا انکار کرے گا تو حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کمی نظر آئے گی. تو یہاں حقوق العباد کی پہلے ذکر کر رہے ہیں کہ پہلے ہی کمی کیا نظر آئی اس میں کہ یتیم کا مال کھائے گا وہ یتیم کو کچھ نہیں دے گا، اس کا مال ہڑپ کر جائے گا. دوسرا ولا یحض علی طعام المسکین، کہ وہ مسکین کے کھلانے پر ترغیب بھی نہیں دے گا. کیا مطلب، خود تو کھلانا بہت دور کی بات، وہ تو ہے ہی نہیں، اس کے کسی اور کو بھی ترغیب نہیں دے گا. یہاں سے یہ بھی سمجھ آتا ہے جو خود بھی کھلانا چاہیے، گھر والوں کو بھی کہنا چاہیے اور دوسروں کو بھی ترغیب دینی چاہیے کہ یتیم اور مسکین پر خرچ کیا جائے. اور جو نہ خود کھلائے، نہ گھر والوں کو کہے اور نہ کسی اور کو ترغیب دے، وہ اس آیت میں شامل ہو. اس لیے صرف اپنا دینا کافی نہیں ہے، گھر والوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو ترغیب دینا بھی ضروری ہے اور دوسروں کو ترغیب دینا بھی ضروری ہے، تاکہ آپ اس آیت کی وعید سے بچ سکیں. کیا، ولا یحض علی طعام المسکین، اور وہ مسکین کے کھانا کھلانے پر ترغیب بھی نہیں دیتے تھے. اب آئیں حقوق اللہ کی طرف. اچھا یہاں ایک بات ضمناً اور بھی رہ گئی، یہ جو کہا نا قیامت کا انکار کرنا، میرا ٹاپک نہیں ہے لیکن میں آپ کو آپ کے علم میں اضافے کے لیے ایک بات یہاں سمجھا دیتا ہوں. وہ یہ، قیامت، توحید اور رسالت، یہ تین چیزیں. توحید کا مطلب اللہ کو ماننا، رسالت کا مطلب رسول اللہ اور نبی کو ماننا، اور قیامت کا مطلب روز و جزا کو ماننا. ٹھیک ہے، ان تینوں کا تعلق عقل سے پہلے ہے، قرآن سے اس کا تعلق بعد میں. کیسے؟ اگر ہمارے پاس قرآن حدیث نہ بھی ہو تب بھی آپ توحید، رسالت اور قیامت کو جان سکتے ہیں اور آپ پر ماننا ضروری ہے. یعنی اس کا تعلق نقل سے، قرآن حدیث سے بعد میں ہے، عقل سے پہلے ہے. ان تینوں کا جو ثبوت ہے، ان تینوں کو جو جاننے کا ذریعہ ہے، وہ عقل پہلے ہے، قرآن حدیث بعد میں ہے. کیسے؟ عقل، یاد رکھیں، آپ کسی جنگل میں موجود ہیں، کسی بھی جگہ موجود ہیں، تو آپ زمین اور آسمان کو دیکھ کر توحید کو اندازہ لگا سکتے ہیں. کیسے؟ کہ یار میں خود اپنے کام کیے بغیر مجھے کھانا نہیں مل سکتا، خود پیے بغیر میں پی نہیں سکتا، کوئی کام کیے بغیر میرا کام ہوتا نہیں ہے. تو یہ کیسے ایک سورج اوپر سے نکلتا ہے اور شام کو غروب ہو جاتا ہے، اور شام کو چاند نکلتا ہے، صبح غروب ہو جاتا ہے، تو یہ کیسے سسٹم چل رہا ہے؟ بادل آتے ہیں، بارش برستی ہے، آسمان آتا ہے، زمین ہے، یہ کس طرح پھل پودے اگ رہے ہیں، ان چیزوں کے اندازے سے وہ لگا سکتا ہے کہ یار کوئی ذات ہے جو ان کو چلا رہی ہے. اب پہلے اس کے ذہن میں یہ آئے گا کئی سارے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ بھی نہیں آ سکتا. اس لیے اگر کئی سارے ہوں تو پھر کبھی یوں ہوگا آج سورج مشرق سے نکلا ہے ایک خدا کی وجہ سے، اگر کئی سارے خدا ہوں گے دوسرا کہے گا آج تیری مرضی سے نکلا تھا، کل میری مرضی سے، میں مغرب سے نکالوں گا. تو وہ کتنے عرصے سے دیکھ رہا ہے کہ سورج ہمیشہ مشرق سے ہی نکلتا ہے، کبھی مغرب سے نہیں نکلا. اگر کئی سارے خدا ہوتے تو پھر اختلاف ہوتا ہے، کبھی مغرب سے بھی نکلتا. ٹھیک ہے، اس سے وہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ کوئی بنانے والا ہے، اور صرف بنانے والا کئی سارے نہیں، ایک ہی ہے. تو اس نے عقل سے اندازہ لگا لیا. یہاں سے ایک مسئلہ اور بھی ثابت ہوا، وہ یہ، اگر کوئی شخص جنگل میں رہتا ہے اور اس پر نبی کی تعلیم، شریعت کی تعلیم نہیں پہنچی، تو قبر میں اس سے کیا سوال ہوگا؟ تو اس سے ایک سوال ضرور ہوگا، وہ کیا ہے؟ من رب ہوگا.
اگرچہ اس کے پاس رسول نہیں پہنچا، اگرچہ اس کے پاس قرآن حدیث نہیں پہنچا، لیکن وہ جس جگہ تھا زمین آسمان تو موجود تھا، تو اللہ نے عقل اس لیے دی ہے کہ وہ اندازہ لگا سکتا تھا. اس لیے قبر میں اس سے ایک سوال ضرور ہوگا، من ربو کا. اگر جواب دے گیا ہماری طرح 3 سوال کے برابر، اور اگر نہیں دے سکا تو پھر ہماری طرح پھنسے گا، اللہ نہ کرے. ٹھیک ہے، تو اس سے بھی ایک سوال ضرور ہوگا جو جنگل میں بھی ہو اور جہاں اس کے پاس دین نہ پہنچا. دوسرا، رسالت کا بھی ایسے ہی عقل سے قائل ہو سکتا ہے. کیسے؟ اس لیے کہ جب اس نے اندازہ لگا لیا کہ رب کوئی ہے، تو پھر اس کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ یار جیسے ان چیزوں کو اللہ نے ضائع پیدا نہیں کیا، کسی مقصد کے لیے پیدا کیا. سورج نکلتا ہے تو روشنی دیتا ہے، چاند نکلتا ہے تو ٹھنڈک دیتا ہے، بادل آتے ہیں تو بارش ہوتی ہے. ہر چیز کا کوئی مقصد ہے. تو میں جو یہ پھر رہا ہوں تو میرا بھی تو کوئی مقصد ہوگا. تو لازمی بات ہے جس ذات نے ان کو مقصد دیا اس نے مجھے بھی کوئی مقصد دیا ہوگا. اب وہ مقصد کیا ہے؟ تو اب یہاں آ کے اس کو رسالت سمجھ آئے گی. کیا؟ کہ میں ہوں بندہ اور ہے اللہ. تو اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ایسا رابطہ، کوئی ایسا ذریعہ، کوئی ایسا کہہ لو رابطے کا کوئی ذریعہ ہونا چاہیے جس سے مجھے پتہ چلے اللہ کیا فرما رہے ہیں. کیونکہ اب اس کو یہ تو پتہ چل گیا مجھ پر کوئی نہ کوئی حکم آ رہا ہے، لیکن وہ کیا حکم ہے، کیسے پتہ چلے گا، میں کیسے اللہ سے رابطہ کروں؟ تو وہ رابطے کا جو درمیان کا ذریعہ ہے اسے رسالت کہتے ہیں. جیسے اس نے یہ سمجھ لیا کہ درمیان میں کوئی رابطے کا ذریعہ ہے، بس اس نے رسالت کو مان لیا. اسی طرح قیامت ہے. اب اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ یار ہر چیز کو، کہ ایک امیر ہے وہ غریب پر ظلم کر رہا ہے، ظالم ہے تو وہ مظلوم پر ظلم کر رہا ہے، تو اس کا ذہن یہ ہونا چاہیے کہ کوئی نہ کوئی ایک ایسا دین تو ضرور آئے گا جہاں انصاف ملے، جہاں جزا اور بدلہ ملے، مظلوم کو مظلومیت کا، ظالم کو ظالم کی سزا ملے. تو کوئی تو ایسا ایک دن ہونا چاہیے نا. تو جب اس دن کا اندازہ لگائے گا گویا اس نے قیامت کا اندازہ لگا لیا. تو ان تینوں چیزوں کا اندازہ عقل سے ہے، قرآن حدیث سے بعد میں. تو کوئی اگر ان چیزوں کا ادراک قرآن حدیث سے نہ بھی کر سکا ہو تو عقل سے وہ کر سکتا ہے. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کہ وہ مسکین کے کھلانے پر بھی ترغیب نہیں دیتا، چاہے جائے کہ خود کھلائے ترغیب بھی نہیں دیتا. یہ تھے حقوق العباد میں کمی وہ کرتا ہے. اب جو قیامت کا منکر ہوگا اس میں حقوق اللہ کی بھی کمی آئے گی. اس میں پہلا اللہ نے نماز کا ذکر کیا. نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو دیکھ کر اسلام پہچانا جاتا ہے. کوئی بھی دنیا کا مذہب ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، ہماری جیسی نماز نہیں پڑھ سکتا. تو نماز ایک واحد ایسی بڑی علامت ہے جس کو دیکھ کے سمجھ آتا ہے یہ مسلمان. اس لیے اللہ نے یہاں اس کو ذکر کیا کہ اسلام میں حقوق اللہ میں جب کمی لاتا ہے تو سب سے پہلے نماز میں کمی لاتا ہے. بس ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے. اب یہاں دیکھو نا، حالانکہ نماز پڑھتے ہیں پھر بھی اللہ کیا کرے؟ ہلاکت ہے. اس سے پتہ چلا کہ صرف نماز پڑھنا بھی کافی نہیں، بہت اور ساری چیزیں بھی دیکھنی پڑے گی. ٹھیک ہے، فویل للمصلین، بس ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے. الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، شکر ہے یہاں یہ فرمایا الذین هم عن صلات، وہ اپنی نمازوں سے غافل ہیں. فرماتے ہیں کہ شکر اللہ نے یوں نہیں فرمایا وہ اپنی نمازوں میں غافل ہیں، اس لیے کہ جو نمازوں میں غافل ہیں وہ تو سارے ہی، حتیٰ کہ اس سے پاک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں. میں سمجھائے دیتا ہوں کیا ہے غافل ہونا، یعنی بھول جانا کوئی چیز. رسول اللہ بھی اپنی نمازوں میں بھولیں. کئی روایات موجود ہیں جس میں حضور نے ایک رکعت کے بجائے کبھی زیادہ رکعتیں پڑھا دی، کبھی کم پڑھا دی. ٹھیک ہے، تو حضور بھی اپنی نمازوں میں بھولیں. اور اللہ یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ نمازوں سے غافل ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نمازوں کو پس پشت ڈال چکے ہیں، پڑھتے ہی نہیں ہیں، سرے سے انکار کیا بیٹھے. یہ مطلب ہے اس آیت کا. اس لیے کہ الذین هم فی ہوتا تو پھر سارے اس میں داخل ہوتے، پھر سارے اس سے. اب یہاں ایک اور بات بھی سمجھ آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے کہ نماز بھولے. اب یہ جو کہتے ہیں کہ عالم الغیب ہے حضور، ساری چیزوں کا علم ہے، اگر ساری چیزوں کو تو پھر بھولے کیوں؟ حضور کو تو پتہ ہونا چاہیے تھا. تو یہ بتانے کے لیے قل انما انا بشر مثلکم، کہ حضور بھی ہماری طرح نہیں، ہم سے اعلیٰ انسان ہے. اس لیے کہ عام انسان سے گناہ ہوتا ہے، اعلیٰ انسان سے گناہ نہیں ہوتا، وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے. اس پر اور بھی کئی دلائل ہیں، جب آگے بات آئے گی پھر کبھی دے. الذین هم یراؤون، وہ لوگ ویسے تو نمازوں سے غافل ہیں لیکن ہیں چونکہ منافق. یہاں منافقوں کا طرز وہ بیان کیا. کیوں؟ کافر جو ہوتا ہے نا، کافر سے زیادہ نقصان منافق دیتا ہے. کافر سے بڑھ کر منافق زیادہ گندا ہے. اس لیے قرآن میں ہے نا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں کافر بھی نہیں منافق ہوگا، کہ منافق کافر سے بڑھ کر ہے. اس لیے اللہ یہاں منافقین کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ جو منافقین ہیں یہ ان کے لیے ہلاکت ہے. اس لیے کہ یہ جو نمازوں سے تو غافل ہے اور کبھی پڑھنی بھی ہو تو ریاکاری کے لیے پڑھتے ہیں تاکہ یہ شو کرا سکے کہ ہم مسلمان ہیں، تاکہ یہ دکھا سکے کہ یار ہم مسلمان ہیں. منافق کا بیسیکلی کام یہی ہوتا ہے نا کہ وہ اپنا فائدہ دیکھتا ہے. اگر فائدہ اس طرف ہے تو کافر ہو جائے گا، فائدہ اس طرف ہے تو مسلمان ہو جائے گا. کافر اس سے بہتر کیوں ہے؟ کیونکہ وہ ایک طرف ہی ہے نا، وہ چاہے نقصان میں ہے چاہے فائدے میں ہے، رہے گا ایک ہی طرف. وہ خود کو کہے گا بھائی کافر ہو، اپنی غیرت کی وجہ سے کہ بھائی میں ہوں تو ہوں. لیکن منافق ایسا بے غیرت ہے
کہ وہ جب اپنا فائدہ دیکھے گا مسلمان ہو جائے گا، فائدہ دیکھے گا تو کافر ہو جائے گا، اس لیے یہ سب سے زیادہ برا آدمی ہے۔ اب میں نے بتایا تھا نا قرآن کا مزاج ہے سب سے اعلیٰ چیز کو بیان کریں گے اچھائی میں، یا سب سے زیادہ بری چیز کو۔ اب برائی میں آئے حقوق اللہ میں تو سب سے بری چیز جو تھی وہ ہے نماز کا چھوڑنا، نماز کے بارے میں اس کو ذکر کیا، پھر کفار کو بھی ذکر نہیں کیا، منافقین کو ذکر کیا جو اس سے بھی بڑھ کر، اس لیے اللہ فرما رہے ہیں الذین هم یراؤن، جو نماز میں ریاکاری کرتے ہیں، یعنی ریاکاری سے نماز پڑھتے ہیں۔ اب ریاکاری کا یہاں مسئلہ سمجھ لیں کہ ریاکاری اور شرک یہ دونوں ایک دوسرے کو متلازم ہیں، جس نے ریاکاری کی گویا شرک کیا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ جو اصل شرک کرتا ہے اس سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، لیکن جو ریا کرتا ہے اس سے کم از کم دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، احکامات وہی لگتے ہیں اس پر، تو ریاکاری سے بچنا چاہیے۔ اب یہاں صحابہ نے یہ بھی پوچھا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں کوئی شخص آتا ہے اور ہمیں دل میں خوشی محسوس ہوتی ہے، شکر ہے وہ اس ٹائم آیا اور مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھ لیا، میرے بارے میں اچھا گمان کرے گا بھائی نمازی ہے، تو اس بارے میں صحابہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا یہ عمل بھی ہمارا ریاکاری میں؟ حضور نے فرمایا نہیں، اس لیے کہ یہ تو مومن کی علامت ہے کہ جب وہ نیک کام کر رہا ہے اسے خوشی ملے، برا کام کرے اس کو دکھ ہو، تو یہ مومن کی علامت ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب وہ نیک کام پر خوش ہو رہا ہے تو یہ مومن کی علامت۔ رہی بات یہ کہ ریاکاری کیوں نہیں ہے، یاد رکھیں یہ اصول یاد رکھے گا، آپ کو زندگی میں بھی بڑا کام آئے گا، وہ یہ جب بھی کوئی عمل آپ نے چیک کرنا ہو نا کہ یار ریاکاری ہے یا نہیں ہے، بس آپ اس کو جب شروع کرنے لگے نا اس کو اخلاص نیت سے شروع کریں، بس درمیان میں جتنے بھی ریاکاری کے معاملات آتے رہیں اس طرف توجہ نہ دیں، اس سے آپ کا نہ عمل ضائع ہوگا نہ ثواب میں کمی آئے گی، ٹھیک ہے؟ تو کسی عمل کو شروع کرنے سے پہلے صرف اپنی نیت کو حاضر کر لیا کریں، میں کس نیت سے کر رہا ہوں، بس جب شروع ہو جائے پھر فکر نہ کریں اب اس عمل میں کیا آ رہا ہے کیا نہیں آ رہا، بس جانے دے پھر۔ یعنی کہ ایک بندہ نماز شروع کرنے سے پہلے کہہ رہا ہے کہ مجھے دیکھ رہے ہیں میں اچھے سے نماز ہاں یہ ریاکاری ہے، اور اگر وہ نماز پڑھے تو تب خیال آ گئے تو وہ ریاکاری نہیں، وہ ریاکاری نہیں ہے، اس لیے کہ عمل کے دوران ریاکاری معتبر نہیں ہے، عمل کے شروع کرنے سے پہلے دیکھا جائے گا اس کی نیت ٹھیک ہے، ٹھیک ہے؟ تو عمل سے پہلے آپ لوگوں نے اپنی نیتوں کو حاضر کرنا ہے، اس لیے ہے نا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دارمدار نیتوں پر، اس کا مطلب یہ کہ کیسے آپ شروع کر رہے ہیں اس عمل کو، ٹھیک ہے؟ بعد میں استغفار بھی کر لینی چاہیے تاکہ عمل میں جو تھوڑی بہت ریاکاری آئی تھی وہ پاک ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اصول ہر عمل کا ذہن میں رکھیں، جب بھی کوئی عمل کریں دنیاوی دینی اس سے پہلے نیت خالص کریں، اور جب عمل پورا کر لیں اس پر استغفار کر لیں تھوڑی دیر تاکہ وہ عمل خالص اللہ کے لیے ہو جائے، ٹھیک ہے؟ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور تیسرا ایپ بیان کیا کہ جو چھوٹی موٹی چیزیں اس سے بھی لوگوں کو روکتے ہیں، مطلب یہ کوئی چیز مانگ لے چاہے جائے کہ یہ چھوٹی موٹی چیزیں تو دی جا سکتی ہیں لیکن یہ بھی نہیں دیتے۔ آگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ معاون سے مراد زکوٰۃ ہے، کہ وہ زکوٰۃ سے بھی روکتے ہیں، مطلب یہ کہ زکوٰۃ کو معاون سے تعبیر کیوں کیا ہے کہ زکوٰۃ بھی پورے مال میں سے 40واں حصہ ہوتا ہے، چھوٹا سا، جس کو دینے میں بظاہر دیکھا جائے تو کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی لوگ زکوٰۃ سے بچتے ہیں، ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح جیسے معاون چھوٹی موٹی چیز ہوتی ہے ایک دوسرے کو دینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں مراد زکوٰۃ ہے کہ وہ زکوٰۃ سے روکتے ہیں، زکوٰۃ کو معاون سے تعبیر اس لیے کیا کہ زکوٰۃ بھی چھوٹی موٹی چیز ہے، مال کا چھوٹا سا حصہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں اس پوری صورت کا خلاصہ یہ تھا کہ یہ کفار کے اعمال ہیں، تو مسلمانوں کو ترغیب دے رہے ہیں ان اعمال سے بچیں، ٹھیک ہے؟ اپنے آپ کے اندر یہ اعمال نہیں آنے چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔